اور خانہ کعبہ کے اوپر حکومت جو تھی وہ قبیلہ بنو جرہم کی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے پانی نکلا تھا اس وقت وہ آ کر یہ قبیلہ یہاں آباد ہوا اور اس وقت لے کر اب تک بھی اس پر حکومت کرتے رہے۔ قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں نے مکہ پر حملہ کیا، یہ گفتگو سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے جب مکہ پر حملہ کیا تو قبیلہ بنو جرہم جو تھے ان کو انہوں نے مکہ بدر کر دیا، مکہ سے نکال دیا۔ جب ان کو مکہ سے نکالا تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے یہ جو آب زمزم کا کنواں تھا اس کو انہوں نے مٹی ڈال کر بند کر دیا، برابر کر دیا، اس کو انہوں نے بند کر دیا اور یہ ان کو بنی جرہم کو جو ہے مکہ سے در بدر کر دیا، نکال دیا۔ یہ واقعہ حضرت عبد المطلب کی ولادت سے 300 سال پہلے کا ہے۔ 300 سال بعد جب حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے اور شادی کی اور ان کا ایک بیٹا حارث ہوا تو یہ ذہن کعبہ میں سو رہے تھے، کسی نے خواب میں آ کر کہا کہ اے عبد المطلب طیب کنواں کھودو، پاکیزہ کنواں کھودو۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آئی، لیکن دوسرے دن پھر خواب آیا کہ پاکیزہ کنواں کھودو، تیسری رات پھر خواب آیا کہ پاکیزہ کنواں کھودو، چوتھی مرتبہ جب خواب آیا فرمایا کون سا کنواں کھودو، فرمایا زمزم کا کنواں کھودو، زمزم کا کنواں۔ تو فرمایا زمزم کا کنواں کہاں ہے، مجھے کیا خبر کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، کیونکہ وہ 300 سال پہلے اس کو بند کر دیا گیا تھا، مٹیوں کی تہ اس پر جب گئی وہ بند ہو گیا تھا، کسی کو خبر بھی نہ تھی۔ تو خواب میں آنے والے نے کہا کہ زمزم کا کنواں کھودو، تو فرمایا مجھے کیا خبر کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ تو خواب میں آنے والے نے کہا کہ گوبر اور خون کے درمیان جہاں چیونٹیوں کی بل ہے اور وہاں کبا اپنی چونچ مارے گا وہ ہی آب زمزم کا کنواں۔ سبحان اللہ۔ صبح جب بیدار ہوئے نا تو کعبے کا طواف کیا اور دیکھنے لگے کہ خون بھی آپ نے دیکھ لیا، گوبر بھی آپ نے دیکھ لیا اور چیونٹیوں کی بل بھی آپ کو نظر آ گئی۔ اب انتظار میں تھے کہ کبا ہے، کبا کہاں سے، کبے کی نشانی تھی جس کا سینہ سفید ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کہیں سے اڑتا ہوا کبا آیا اور اس نے اس مقام کے اوپر آ کر یہ 3 مرتبہ اٹھوں کے مار دیا۔ تو آپ جان گئے کہ اس مقام کو کھودنا ہے۔ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا حارث، اس کو ساتھ لیا، کھدائی شروع کی۔ اب یہ جگہ مشرکین مکہ اور اہل عرب کے لیے مقدس تھی، وہ اپنے جانوروں کو یہاں ذبح کیا کرتے تھے، 2 بتھے ان کے درمیان یہ جگہ تھی۔ اب وہ جو قبیلے کے سردار تھے وہ آگے اور مزاحمت کرنے لگے کہ یہ جگہ تم کیسے کھود سکتے ہو، ہم تمہیں اس جگہ کے کھودنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ تو مقدس جگہ ہے، یہ کھود نہیں سکتے۔ حضرت عبد المطلب نے بڑی کوشش کی کہ یہاں پر پانی ہے، یہاں پر کنواں ہے، وہ کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جو پانی نکلا تھا زمزم وہ یہاں ہے۔ انہوں نے کہا اس سے عرصہ دراز ہو گیا، کیا خبر وہ کس مقام پر ہے، تم غلط کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا جو کچھ بھی ہے مجھے خواب میں بتایا گیا ہے، میں اس جگہ کو کھود کر رہا ہوں۔ وہ مزاحمت پر اتر آئے اور انہوں نے کہا تیرے اندر اتنی طاقت اور قوت کہاں ہے، تیری تو اولاد نہیں ہے، تانا دیا۔ اہل عرب کے ہاں بھی اگر کسی کی بیویاں زیادہ ہوتی اور بچے زیادہ ہوتے تو اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ فرمایا تمہاری تو اولاد نہیں ہے، تم کیا مزاحمت کرو گے۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب کے دل سے آہ نکلی اور دل پر درد محسوس کیا اور اللہ کے گھر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر دے اور پہلے سے لے کر آخری بچے تک سب کے سب جوان ہوں تو ان میں سے میں ایک بچہ تیرے راستے میں ذبح کروں گا، قربان کروں گا۔
اس وقت یہ آپ نے دعا کی اور آپ کنواں کھودنے لگے. 1 ہفتہ 10 دن تک کھودتے رہے لیکن کوئی کنویں کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا. مزاحمت بھی برداشت کی. آخر 1 مہینے کے بعد کہیں جا کر اس کنویں کے آثار نظر آئے اور پانی نکل گیا. سبحان اللہ. یہ حضرت عبد المطلب سردار تھے مکہ کے. یہ پورا خاندان سرداروں کا تھا. اب وہ جو اعتراض کرنے والے تھے انہوں نے کہا اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تمہارا حصہ اس میں کہاں سے آ سکتا ہے؟ محنت میں نے کیا اور حصہ کہاں تمہارا؟ تم تو کھودنے کے لیے بھی میرے ساتھ راضی نہیں تھے. اس پر بحث ہو گئی. جب بحث حد سے بڑھ گئی تو فیصلہ یہ ہوا کہ ملک شام کے اندر ایک کاہن رہتا ہے, ہم جا کر اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. 20 افراد حضرت عبد المطلب کی طرف سے اور 20 افراد قبیلے کے سرداروں کی طرف سے یہ چل پڑے. یہ فیصلہ کروانے کے لیے چلتے چلتے ایسے صحرا میں سے ان کا گزر ہوا کہ ان کے پاس کھانا پینا سب ختم ہو گیا. اور جب ختم ہو گیا بھوک اور پیاس سے اب موت ان کو سامنے نظر آنے لگی. اب انہوں نے فیصلہ کیا مر تو ایسے ویسے ہی رہی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم یوں بے گور و کفن نہ پڑے ہوں. اپنے لیے ہم اپنی قبریں خود کھودتے ہیں. جو پہلا مرتا جائے گا اس کو دفناتے جائیں گے. سب کو دفنا دیں گے. جو آخری 40 والا ہوگا بس وہ ایسے ہی رہ جائے گا. باقی تو کم از کم سب کو قبر تو نصیب ہوگی. سبحان اللہ. اب حضرت عبد المطلب قبریں کھودی گئی. آپ نے کہا کہ نہیں, مجھے یہ چیز منظور نہیں ہے. میری سانس میں جب تک سانس ہے یہ سفر جاری رہے گا اور ہم اپنے منزل تک پہنچیں گے. اور سب کو تیار کیا, جوش دلوایا. مرنا یہاں بھی ہے تو مرنا وہاں بھی ہے, تو یہاں مرنے سے بہتر ہے کہ وہاں مرا جائے. سب اٹھے, اپنی اپنی سواریوں کو اٹھانے لگے. تو جب حضرت عبد المطلب نے اپنی سواری اٹھائی تو پیاس اور بھوک سے تو برا حال تھا. تو جیسے بھی آپ نے سواری اٹھائی اونٹ تھا تو اونٹ کے نیچے سے پانی کا تازہ چشمہ ابھرنے لگا. سبحان اللہ. اور سب نے پانی پیا. اور جب سوار ہونے لگے تو سرداروں نے کہا عبد المطلب ہمارا فیصلہ ادھر ہی ہو گیا ہے. جس خدا نے تمہیں اس اونٹنے کے نیچے چشمہ دیا ہے وہ خدا گویا چاہتا یہی ہے کہ واقعہ زمزم کا مالک بھی تو ہے. اس طرح وہ زمزم کے مالک ہو گئے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ